اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ کافرون پڑھی، جس میں مشرکین یہ آفر دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ایک مدت کے لیے تقریباً سال بھر آپ کے دین پہ چلیں گے، اور آپ ایسا کریں کہ آپ ایک سال پھر ہمارے دین پر چلیں، جو بھی مدت مقرر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے اس کا جواب دیتے، تو آپ انتظار فرماتے تھے، اور اس کا جب جواب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کفر اور دین حق کو واضح طور پر الگ الگ کر دیا، اور یہ فرمانے کا حکم دیا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور نہ ہی میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ اور پھر تکرار یہ ہے اس میں کہ نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس واحد لا شریک اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مفہوم بتا رہا ہوں میں اس کا۔ اور بالآخر یہی کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دن مجھے مبارک ہو۔ مفہوم۔ تو یہ کفر اور حق کے بیچ میں ایک صحیح ڈیمارکیشن لائن کھینچ دی گئی، اور یہ بھی اختیار دیا گیا، دین اسلام میں تو کوئی زبردستی ہے نہیں، تم جس دین کو چاہتے ہو تم اس پہ چلو، اور ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ اتوار آنے سے پہلے، کیونکہ یہ سلسلہ آج 29-30 سال سے جاری ساری ہے، اور کرونا کی وجہ سے ہم باقاعدہ اس کو اجتماع کی شکل میں آفس پہ نہیں منعقد کر سکتے، تو اس کو اس میں کوئی جو ہے گیپ نہیں آئے، اسی نیت سے اس کو میں ہر اتوار پابندی سے کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ پھر سے ایسا وقت آئے گا کہ ہم لوگ سب اکٹھا مل کر بیٹھ کر، اور ایسے علماء کابرین جو کویت آتے رہتے تھے ان سے ہم سنیں گے۔ اس مجلس کا تو ایک مقصد یہ ہے کہ تجدید ایمان، ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر کے اپنی ایمان کی تجدید کر لیں، اس کو تازہ کر لیں، جو زنگ اس پر جمتا ہے اس کو جو ہے صاف کر لیں۔ تو یہ تجدید ایمان کی ضرورت سب سے زیادہ مجھے اپنی ضرورت ہے یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جہاں بھی یہ بات پہنچے اور اس کے ذریعے ایمان کی تجدید اور اس میں ایک نکھار اگر ہو، اور اللہ کے ذکر سے تو بڑھ کے کوئی ہے بھی نہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان تو صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر سے ہی مل سکتا ہے۔
اور پھر ہمیشہ بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس میں یہ بھی بشارت ہے۔ اور میں اس پابندی سے جو ہفتہ واری اجتماع ہے اس میں میری یہ لالچ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری مغفرت اس کے ذریعے ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ میں ایک شہادت کی موت مجھے نصیب ہو، یہ دعا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی یہی تمنا بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی مشہور یہ حدیث ہے کہ جب وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں تو وہ اتنے فرشتوں کی تعداد ہو جاتی ہے کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک ان کا ایک تانتا بن جاتا ہے۔ اور یہ جب ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو وہ جب لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے اور آپ کے حبیب کا ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا تو ہم اس مجلس سے لوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت کر دو۔ فرشتے یہ اصرار کرتے ہیں یا اللہ وہاں پر چند ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اس مجلس میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے لیکن وہ رک گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس مجلس کی برکت سے ان کی بھی مغفرت کر دو جن کی نیت نہیں بھی تھی اور وہ سنے اس مجلس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہانوں سے اپنے بندوں کی مغفرت چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو میں جیسا کہ ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی واسطہ دیتا ہوں کہ آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو یا اللہ یہ کرونا کی جو وبا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے صرف لوگوں کی مرنے کی خبرات ہیں، بڑے بڑے علماء اکابرین بھی اس دنیا سے اس مرض کے شکار ہو گئے۔ اور فیس بک پر ہم دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں، فونوں کے ذریعے یہ اطلاعات آتے رہتی ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ابھی جو مرنے والوں کی مغفرت کی جو لسٹ تازہ جو بنی تھی اس میں ہم جس وقت ہم کو رات میں سونے سے پہلے یا فجر کے وقت جو ان دعائیں ہوتی ہیں تو اس میں مغفرت کی جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں روزانہ ہر ہفتہ کئی ایک لوگوں کے ناموں کا اضافہ ہی ہوتا جا رہا۔ ابھی جیسا کہ حال ہی میں مدینہ منورہ میں ایک بہت ہی عزیز ترین شخصیت حافظ عبدالقیوم صاحب، ایک بڑے شفیق بھائی ہمارے اور بڑے احسانات ہیں ان کے۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں مدینہ منورہ میں میری آواز چلی جائے تو چند ایک ایسے لوگ ہیں جس میں فہیم بیگ صاحب ہیں اور عبدالقیوم صاحب اور محمد مشتبہ صاحب وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے میں بات کر لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ وہاں حرم میں پہنچیں تو مجھے ایک بار میرے سے بات کر لیں اور میں فون پر ہی آقا سے یہ کہہ دوں کہ میری جان مال اور ہر عزیز ترین چیز آپ کے نالین پاک پر سے صدقہ قربان۔ تو یہ وہ شخص تھے جو کہ اکثر مجھے مدینہ منورہ سے مغرب کی نماز کے آس پاس مجھے فون کرتے اور کہتے کہ میں ابھی یہاں گنبد خضرا کے پاس ہوں، آپ سلام عرض کر دیجئے۔ تو ان کا انتقال ہو جانا ایک جو ہے ایک دنیاوی خسارہ بھی ہے اور پھر ایک روحانی خسارہ بھی ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے نا کویت میں شمیم بھائی جو یہاں طبخ پاکستانی ریسٹورنٹ کے فاؤنڈر اور بہت پرانے، آپ کے والد وہ شخص تھے حاجی عبداللہ جو کہ کویت میں سب سے پہلا انڈین پاکستانی ریسٹورنٹ کے نام سے برسا برس پہلے جب ہم کویت آئے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک ہی ریسٹورنٹ تھا۔ تو شمیم بھائی کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ مجھے اطلاع ملی کہ وہاں پر ان کو
کرونا کے مرض سے میں مبتلا تھے، ویسے بھی ان کو پہلے ہارٹ اٹیک وغیرہ کئی بار آ چکے تھے. ایک بہت ہی شفیق اور ایسے جیسے لوگوں کا گزر جانا. پہلے ہی چند دن پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ میری خلیری بہن جو مجھ سے پڑھائی میں بڑی مدد کرتی تھی، مجھ سے بڑی تھی، ڈاکٹر حمیرہ رضوی کا انتقال ہوا. تو ایک پے در پے جو ہے ایسی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں کہ زندگی کے ناپائیدار ہونے کا احساس بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو سچی بات تو یہی ہے کہ یہ وقت ایسے ہی گزر جاتا کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے برس گزر گئے، اور ایسا لگتا کہ یہ کل کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، جو قرآن میں ہے اس بات کا ذکر، تو بندہ یہ کہے گا یومن بعد یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. تو یہ سچائی یہی ہے کہ وقت تو گزر جاتا، لیکن ایمان کی ایسی کیفیت ہو جس میں کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے مغفرت کر دے. گناہ گار کے گناہوں کا انبار کیوں نہ ہو، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور اس کی شان رحمانیت اور وہ رحیم جو کہ ایسے مغفرت کر دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بہت ہی گناہ گار تھا. موسیٰ علیہ السلام جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک میدان میں نکل کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بارش کے لیے عبادت کر کے جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ تم میں ایک شخص ہے جو کہ 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو اس جگہ سے ہٹا دو تو ہم بارش برسا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اس مجمع سے نکل جائے. وہ شخص کو جب یہ سنتا ہے تو بڑا دل میں گھبراتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دل میں لو لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ اللہ اگر اس بات کا اظہار ہو جائے تو میں تو پھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور آپ ستار ہیں، آپ جو ہے نا پردہ رکھتے ہیں، تو میرے گناہوں پہ پردہ رکھیے، بلکہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اور صدق دل سے وہ توبہ کرنے لگتا ہے ڈر کے کہ یا اللہ اب آئندہ کبھی میں گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. اتنے میں بارش پڑنے لگتی. موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں یا اللہ کسی نے گناہ کا اعتراف بھی نہیں کیا گناہ گاری کا، اور وہ شخص کون تھا پتہ بھی نہیں چلا، اور بارش بھی پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس نے ہم سے صدق دل سے توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، وہ تو کلیم اللہ تھے اور پھر وحی کے ذریعے بھی آپ کا معاملہ تھا، تو یا اللہ تو وہ ہے بندہ کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب 40 سال ہمارا نافرمان تھا تو ہم نے اس کی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھا. اب جب کہ اس نے توبہ کر لیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پر سے پردہ اٹھا دیں اور اس کا انکشاف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت شان اور اللہ تعالیٰ کے معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جو معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اس میں خلوص نیت چاہیے، اور ایک آنسو ندامت کا بہا کے اگر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کر لے تو وہ آنسو گناہ کی توبہ میں جو ندامت کا ہوتا ہے وہ تو جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 2 آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک خون کا وہ خطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے، اور جو ایک آنسو جو اللہ کی ندامت
اللہ تعالیٰ سے ندامت سے توبہ کر کے انسان اٹھنا، آنسو کا خطرہ جو بہتا ہے. بلکہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی وہ شخص ہوگا جو کہ جنت سے دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا، وہ ہوگا شہید. کیونکہ شہادت کا جو مزہ ہے تو شہید ہی کہے گا کہ یا اللہ مجھے 100 بار آپ دنیا میں بھیجیں اور 100 بار میں اپنی گردن آپ کی راہ میں کٹا کر آؤں، کیونکہ جو شہادت کا مزہ ہے میں اس سے بار بار حاصل کرنا چاہتا ہوں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ تو خوش قسمت ہوتے ہیں لوگ جن کو کہ اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جس کا جو ظرف ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے وہ لو بھی لگاتا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا گاؤں کا جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے باتیں کر رہا تھا، کہتا تھا کہ یا اللہ آپ آئیں گے تو میں آپ کو تیل لگاؤں گا، آپ کو کنگھی کروں گا، آپ کو سجاؤں گا وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام برہم ہو کے بولے کہ تو یہ کیا گستاخی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں. وہی نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اے موسیٰ، اس کا جو ہم سے تعلق تھا اس کے بیچ میں تم حائل کیوں ہوئے؟ وہ جو بھی ہمارے بارے میں تصور رکھتا تھا اس میں ایک خلوص تھا، اس میں ایک پیورٹی تھی، اس میں ایک پاکیزگی تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان علم اور عالم اور فاضل اور اجتہاد کے اس مقام پہ پہنچے جہاں پر جو ہے نہ ایمان کو وہ تقویت ملے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، بلکہ بہت بڑے بڑے جو ہوتے ہیں اکابرین سے بھی اگر آپ مقابلہ کریں تو بعض ایسے ہستیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ولی اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ایک بدو کا واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ میں ایک ریگستان میں ایک بدو بیٹھا تھا تو اس سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ایک ہے. اس نے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ اس بدو نے کہا کہ کیا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا؟ یا دیکھو یہاں پر مینگنی پڑی ہیں، اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بکری بندھی ہوئی تھی، اور یہ جو ریت پر نشان ہے اس کو دیکھ کر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سر اونٹ گزرا ہوگا، جبکہ یہاں نہ بکری اس وقت موجود ہے اور نہ ہی اونٹ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار قدرت کی نشانیاں جو ہیں ان کو دیکھنے کے باوجود بات کیا پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ضروری ہے؟ یہ قدرت کی نشانیاں خود یہ کہتی ہیں. انسان کے اندر ہی خود ایسی بے شمار پراسرار چیزیں موجود ہیں جن پر انسان کو اگر غور کر لے تو وہ قدرت کی تعریف میں اور حمد و ثنا میں اور شکر گزاری میں سر بسجود ہو جائے. لیکن دنیا کی چکا چوند میں انسان اس قدر کو کھویا ہوا ہے کہ وہ سجدہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ میں جو سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز تو ایسی ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے جب دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور میرا جب یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو انسان جب کھڑا ہو جائے تو دنیا سے بالکل ترک تعلق ہو جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عبد بن کر، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ بن کر کچھ منٹوں کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے بات کرے.
اللہ اور بندے کا رشتہ میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ بے نیازی کا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ سے تو بندہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ایک ربط رکھ سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میرے والد فرماتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر چاہیے تو اللہ سے مانگ سکتا ہے بندہ. میں کوئی عالم فاضل کوئی پڑھا لکھا شخص ہوں تو نہیں، اور نہ ہی میری کوئی اپنے کوئی اجتہاد کوئی ایسی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم ماں باپ کے نالائن پاک ماں باپ کا جو ہم کو تربیت ملی، اور بڑے بھائی صاحب میجر مظہر الدین خان، بڑی بہن شمیم خاتون جیسے، اور ہمارے اکابرین جو اس دنیا سے بہت سارے گزر چکے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جیسے کہ مولانا مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خواجہ شریف صاحب جیسے لوگ، اور ایسے ہی عبدالحفیظ مکی صاحب کے ساتھ بہت گزرا، اور مختار ندوی صاحب بمبئی کے جو تھے، ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ابھی تو جو میرے شیخ ہیں جو میرے نگران کار بھی ہیں، سید مصطفیٰ رفاعی ندوی صاحب کے زیر نگرانی میں اپنی زندگی کو رکھا ہوں، اور ان سے مشورہ بھی کرتا ہوں، ان سے ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں کوئی نہ کوئی اپنا نگران کار ضرور رکھے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان سے بڑے جتنے تھے سب کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنے طالب علم کو بلا کے کہا کہ آج سے تم میرے نگران کار ہوگے، اور اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو اور تم اس کو کی طرف ٹوکے نہیں تو تم اللہ کو جواب دو ہوگے. تو یہ ضروری ہے ہر شخص کو کہ وہ اپنا کوئی نگران کار رکھے، جس سے وہ مشورہ کر سکے، جس سے وہ پوچھ سکے. اللہ تعالیٰ ہم کو اب یہ مجھے ہدایت ہے کہ یہ جو اجتماع ہے وہ 20 منٹ سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ لوگ کے پاس آج کل ویسے بھی وقت بھی کم ہے، اور بس ایک میسیج ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. کچھ جو سمجھا تو میرے نالے کو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارا جو بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہم نے کیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبی اللہ ونعم الوکیل. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک. اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا والعذاب الآخرہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال.
یا اللہ آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اپنے بندوں سے. یا اللہ یہ وبا جو کرونا کی ہے اس کو ساری دنیا سے اٹھا دیجیے اللہ. یا اللہ نہ صرف آپ رب المومنین ہیں بلکہ آپ رب العالمین ہیں. آپ سارے بندوں سے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر قوم کے ہو، سب سے آپ محبت رکھتے ہیں. اور میرے آقا بھی رحمت للعالمین تھے اور میری آقا کی شفقت اور محبت کا دائرہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ غیر قوم تھے، بلکہ چرند و پرند، حجر و شجر تک آپ کی محبت کا. اگر یہ غیر قوم کو یا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے آقا کی شان کیسی تھی، آپ کی صفات معلوم ہو جائیں آپ، تو لوگ آپ سے محبت کریں ٹوٹ کر. یا اللہ جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، جن اور انس کو اور میرے محسنین کو، میرے خاندان کے چھوٹے بڑوں کو، میرے ساتھ کام کرنے والے میرے دوست احباب، میرے فیس بک پر فرینڈز اور میرے واٹس ایپ پر فرینڈز جو دعائیں ارسال کرتے ہیں، اور ہمارے سارے دعا کو لوگوں کو، یا اللہ آپ ایمان، عزت، دولت، صحت، عافیت، خیر و برکت، خوشیاں عطا فرمائیے. سب کی پریشانیوں کو، فکروں کو، قرضوں کو، بیماریوں کو، برائیوں کو، تنگ دستی کو، بے روزگاری کو، اور یہ ٹریول بین، یہ چکوں کے خوف، دیگر ساری مشکل چیزوں کو خیر کے ساتھ یا اللہ آپ حل فرما دیجیے. اللہ بے خوف زندگی عطا فرمائیے. اللہ خوف تو صرف آپ کا رہے گا. اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیفیت سے نواز دیجیے اللہ، بغیر آزمائش کے، بغیر عذاب کے. اللہ آپ کا ہی خوف رہے اور کسی سے کا خوف نہیں. محبت آپ کو ہی زیب دیتی، عزت آپ ہی کو زیب دیتی ہے. آپ کے حبیب کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آقا کو اپنی جان، مال اور اپنے ہر عزیز ترین چیز سے زیادہ نہیں چاہیں گے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. یا اللہ یا اللہ آپ ہی توفیق دیجیے. آپ ہم کو ایسا بنا لیجیے اللہ، جو آپ کے پسندیدہ بندوں کی صفات ہیں وہ ہم کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک کسی کا محتاج مت رکھیے. اللہ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج مت رکھیے. ہمیں رزق نہیں مرنا ہے میرے معبود. ہمیں شہادت کی موت ملے، وہ بھی مدینہ منورہ میں میرے مالک. سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھیے، تنگ دستی سے، مجبوری، محتاجی سے محفوظ رکھیے. اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربی انی مغلوب فانتصر. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبما هو اہلہ. یا اللہ یا کریم یا شفیع یا رفیع ونحن بکل الرحمن الرحیم.